قسط نمبر 49۔ جان نے تھوڑا غور کر خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ گلے ہی لگا لے بھائی ساتھ بولا آہستگی سے اور آگے بڑھا۔ جان ابھی چپ چاپ ہی کھڑا تھا کہ ساتھ آہستگی سے اس کے کان میں کچھ بولا۔ جان کی آنکھیں ایک دم پھٹی، اس نے ساتھ کو سیدھا کر کے اپنے سامنے کیا۔ جو مسکرا رہا تھا بھی جہان کو لگا اس کے پاس الفاظ یہ زبان نہیں رہی۔ میں نے سنا ہے میرا بیٹا بھی ہے، آپ کو برا نہ لگے تو ایک بار دیکھ لو۔ اسے بھی ساتھ بولا تو جہان نے اسے دوبارہ سینے میں بھینچ لیا۔ زندگی میں دوسری بار اسے لگا تھا جیسے اس کے سینے سے دل کھینچ لیا ہو۔ ساتھ جہان بھائی کچھ مت بولیے گا، بلکہ یوں سمجھے آپ کے پاس آنا میری مجبوری تھی۔ میں نے تو بہت انتظار کیا لیکن وہ رک گیا۔ تم پاگل ہو یار، تم نے مجھے پہلے دن کیوں نہیں بتایا؟ وہ غصے سے بولا، کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ ساتھ کے بارے میں وہ بولا تو جہان نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو پھیرا اور پھر سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ وہ ضدی لہجے میں بولا، نہیں جہان بھائی، میں یہی نہیں رہ سکتا۔ ساتھ بولا، وہ بابا کا فلیٹ ہے، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ بس آپ میری تھوڑی سی مدد۔ ساتھ جہان بھڑک اٹھا، اپنی بکواس اپنے اندر رکھو، میں تمہیں یہاں سے کہیں جانے نہیں دوں گا، اور اگر تم نے آئندہ کوئی بات کی ایسی تو مجھ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑکا تو ساتھ سر ہلا گیا، باقی سب کب مجھے قبول نہیں کریں گے، دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ پھیلاتا اسے اس کے کمرے میں لے آیا۔ کچھ کہو گے؟ جہان نے پوچھا تو ساتھ نے سر ہلا دیا۔ جہان باہر چلا گیا۔ جان مالا کی آواز پر وہ پلٹا، کون آیا ہے؟ وہ بولی تو جہان نے اسے سیڑھیوں پر ہی روک دیا۔ کوئی بھی نہیں، جاؤ تم اوپر، میں آتا ہوں آپ کے کمرے میں۔ وہ اسے تنگ کرنے کو مسکرائی اور جہان بس سر ہلا کر کچن میں چلا گیا۔ مالا منہ بس اور گئی، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ یہ تو چپک ہی جاتے ہیں یا پھر کبھی کبھی اکڑوں سینگ بن جاتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اوپر آ گئی۔ اسے ارزیل کے رونے کی آواز آئی اور پھر وہ جلدی سے اوپر بھاگ گئی۔ جبکہ جہان کھانا لے کر کمرے میں آیا، ساتھ پورے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جہان پکڑ چکا تھا وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن اگنور کر دیا۔ کھانا کھاؤ، وہ خاموشی سے کھانے لگا اور جہان اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کے چہرے پر عجیب مایوسی سی تھی، جیسے زندگی کا کوئی رنگ نہ ہو۔ جہان نے دان پر دان چڑھا کر خود کو قابو میں کیا۔ ساتھ جب تک کھاتا رہا وہ اسی کے ساتھ رہا، پھر ساتھ لیٹ گیا۔ جہان نے اس پر بلینکٹ درست کیا اور چیئر کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ساتھ البتہ ہنس دیا۔ آپ تو مجھے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ساتھ نے کہا تو جہان سرخ چہرے اور ضبط بھری آنکھوں سے اس پر جھکا۔ تب بھڑکاؤ گے جو تم نے مجھے خود سے دور سمجھا؟ ایک بار پکارتے تو صحیح، میں یہ ویلن دیکھنا چاہتا تھا جو آج دیکھا ہے، اسی لیے آپ کو پلٹ کر نہیں پکارا۔ ساتھ آہستگی سے بولا۔ جہان مٹھیاں پہنچ گیا، سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ وہ بیٹھ گیا۔ نہیں، آپ چپ ہو جاؤ ساتھ، میرا سر نہ کھاؤ، جہان ذرا چھیڑ کر بولا۔ ساتھ نے آنکھیں بند کر لی۔ جہان کی آنکھوں سے سب سے آنسو گر گیا۔ وہ پوری رات اس کے ساتھ رہا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند نہیں کی۔ ایک لمبی سانس کھینچتے صبح کا سورج نکلتے دیکھا اور وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر ہی لگتی، سب اٹھنا شروع ہو جاتے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے جاتے جاتے بس اینا کو برق کے کمرے کا دروازہ بجاتے دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ رو رہی تھی اور پھر اوپر آ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے بیڈ پر سیدھی نگاہ گئی۔ وہ اسی کے بستر میں سنم رہی تھی، ارزیل کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ شروع دن سے اسے ارزیل سے چھیڑتی اور وہ سوچ چکا تھا کہ اسے تھوڑا سا بڑا ہوتے بورڈنگ بھیج دے گا، تاکہ نہ ہی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے اور نہ ہی مالا کی توجہ کا مرکز کوئی اور بنے، اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کے ساتھ کوئی حق تلخی برداشت کرتا۔ اس نے ارزیل کو کبھی اہمیت نہیں دی، نہ ہی اس کے دل میں اس بیمار بچے کو لے کر کبھی کوئی نرمی آئی۔ الٹا غصہ ہی چڑھتا رہا تھا۔ ہمیشہ وہ آگے بڑھا، جھک کر مالا کو پیار کیا اور پھر ارزیل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج اسے لگ رہا تھا اس کے جسم سے کوئی روح کھینچ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، جنہیں اس نے خود میں اتار کر ضبط
سب کچھ اندر اتار کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا، پھر سیڑھیاں اتر کر ساتھ کو جھانک کر دیکھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ سب سو رہے تھے اور وہ پورے گھر بے چینی سے پھیر رہا تھا۔ بالآخر وہ لاؤنج کے صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے نیند ٹوٹ گئی۔ وہ دیوار کو گھورتا رہا کافی دیر تک، اور پھر چہل قدمی شروع ہو گئی۔ رخاب سب سے پہلے کچن میں گئی۔ وہ جہان کو لاؤنج میں دیکھنے کے باوجود کوئی رسپانس کے لیے بنا کچن میں آ گئی، اور پھر اینا اور رفتہ رفتہ سب وہ لیٹا رہا ویسے ہی، یہاں تک کہ مالا اور ارزیل بھی اٹھ گئے۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ مالا نے جہان کو صوفے پر لیٹا دیکھا اور وہ نیچے آ گئی۔ سب کے سامنے اسے پکارنا تو چاہتی تھی، لیکن جھجک اڑے آ گئی۔ جان ایک دم سیدھا ہوا اور اپنے ایک جاننے والے کو کال میں ڈالی، مجھے آج کی ہی اپائنٹمنٹ چاہیے، میں آدھے ایک گھنٹے تک پہنچتا ہوں۔ وہ بولا تو ریاض اور وجدان جو ناشتہ کر رہے تھے اس کی سمت دیکھنے لگے۔ جبکہ وقت بھی بیٹھ گیا تھا، اینا کو سوجی آنکھوں سے بے رحمی سے نگاہ پھیر کر اس نے ناشتہ شروع کر دیا۔ جبکہ اذان کافی دنوں بعد باپ کے نزدیک آیا تھا، اس نے ٹانگیں پکڑ کر بولنے کی کوشش کرتا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا جیسے کہ وہ اسے گود میں لے لے، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ناشتہ کر رہا ہوں۔ وقت ایک دم چیخا۔ اینا نے جلدی سے اذان کو اٹھا لیا، کیا مسئلہ ہے، یہ کیا لے جائے؟ وجدان بولے تو اس نے جواب نہ دیا۔ ٹوسٹ پلیٹ میں پھینک کر وہ کافی کا مگ لبوں سے لگا گیا۔ دن بدن تم عجیب و غریب رویہ اپنا رہے ہو، آخر تمہارے ان کے الفاظ وہیں رک گئے کہ ساتھ کے کمرے سے ساتھ کو باہر آتے دیکھا۔ گھر کا ایک ایک فرد اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ کسی کو امید اور توقع نہیں تھی کہ وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ مالا دنگ نظروں سے جہان کو دیکھنے لگی۔ ساتھ پر تو اس نے ایک نگاہ غلط ڈالی بھی نہیں، ضروری نہیں سمجھا تھا، یعنی رات سے وہ اس کے لیے بے چین تھا۔ آخر وہ بھائی تھا، اس کا اور فرق کیا پڑتا تھا؟ اسے جو بھی ہوا تھا مالا کے ساتھ ہوا تھا۔ جان کو کیا فرق پڑتا؟ مالا کے ساتھ کچھ بھی ہو، کچھ بھی سنے کہے بنا وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارزیل کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ سعد اس پر نگاہ نہیں اٹھا سکا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ ریاض دھاڑتے ہوئے اس کی سمت بڑھے کہ باپ اور بھائی کے بیچ میں جہان اکڑا ہوا، ہٹ جاؤ جان راستے میں سے، میں اسے جان سے مار دوں گا، اس کی اتنی جرت یہ میرے گھر میں داخل ہوگا، مکار منافق آدمی، شکل پر کوئی بحث اور اندر کچھ، ہٹ جاؤ۔ وہ غرائے اور جہان کو ہٹانے کی کوشش کی۔ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، وہ یہی رہے گا میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہم صحیح تو تم بھی نکلو پھر اس گھر سے، مجھے تم دونوں کی ہی ضرورت نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے تم بھی اس کے ساتھ اس گھر کے رشتوں کو پامال کرنے میں شامل ہو۔ نکلو دونوں یہاں سے۔ وہ جیسے رعایت دینے کو تیار نہ تھے۔ چاچا بک بیچ میں مت بولنا، وہ ہاتھ بلند کرتے بولے، تم نے بھی حمایت انہی کی لینی ہے، تم نے دیکھا تھا ارزیل کس طرح پالا ہے، بن باپ کے سال بھر مالا کی کیا حالت رہی، تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی اس کتے کمینے بغیرت کی حمایت کو پہنچ گئے ہو تم۔ وہ اچکا کر اسے مارنے لگے۔ ڈیڑھ بس کرے، جہان غصے سے بھبرا۔ جہان مجھے مجبور نہ کرو یہ سوچنے پر کہ تم اس کے ساتھ ملوث تھے۔ وہ ضبط سے بولے، میں کسی کے ساتھ ملوث نہیں تھا، باقی جو آپ کا دل کرے وہ سوچے، لیکن ساتھ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، یہ میرا گھر ہے۔ ریاض ایک لمحے کو بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ وجدان نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھا۔ ریاض ایک دم خاموش ہو گئے۔ جہان سب جان بوجھ کر اس کی فیور کرنے کا مقصد کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو ہی نہ۔ وجدان نے جہان سے پوچھا۔ وہ کسی مضبوط دیوار کی طرح ساتھ کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ ساتھ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا اور سن رہا تھا۔ تم پاگل ہو؟ وجدان بھی بڑھ کے، میں پاگل ہوں یہ نہیں، لیکن میرا بھائی یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، اور مالا کا کیا؟ ہاں، کیا کرو گے اس کا؟ تمہارے اندر تو بھائی نامہ جاگ گیا۔ مالا کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے۔ مالا جہان عالم کی بیوی ہے، اس کے علاوہ نہ ہی وہ کسی کو سوچ سکتی نہ دیکھ سکتی، یہ میں جانتا بھی ہوں، اور میرا حکم بھی ہے۔ اس کے لیے دوسرا جو میں کہوں گا مالا وہ کرے گی۔ ساتھ میرا بھائی ہے، اور مالا کو نارمل ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ بھائی صاحب، آپ اپنا وقت گنوا رہے ہیں، یہ تو شروع سے ڈیٹ ہے۔ ریاض نے جوتا اتارا اور جہان پر چڑھنے لگا کہ سعد نے باپ کو روکنا چاہا، اور جہان ان کے وار سے بچ گیا
کیونکہ بخت نے بھی پیچھے کھینچ لیا تھا۔ جہان غصے سے بفرے ہوئے شیر کی ماند ان کی جانب پڑا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اگر الزام لگانا بند کر دیں تو یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ داڑھا تو گونج دور دور تک پہنچی، یہاں تک کہ مالا کے پاس بھی سن تو خیر وہ سب ہی رہی تھی۔ کیوں سوال کرو جبکہ میں جانتا ہوں غلط ہو تم۔ جان کے چلانے پر ریاض بھی چلائے کینسر ہے ساتھ کو جہان کی داڑھ پر ایک اور بار سب ساکت رہ گئے۔ ساتھ سر جھکا گیا اور جس دن وہ یہاں سے جا رہا تھا اسی دن اسے رپورٹس ملی تھی 2 سال کے قریب اس نے اسی موضوع مرض سے اکیلے جنگ لڑی ہے، اور اب جبکہ اس کے پاس پیسے نہیں اور تکلیف بہت شدید تھی تو وہ یہاں آ گیا۔ میرا بھائی اکیلے لڑتا رہا ان سب چیزوں سے، اور میں یہاں اس کے لیے بدگمانیوں کے ایک سمندر میں ڈوبا ہوا تھا کہ جس دن یہ مل گیا اسے شوٹ کر دوں گا۔ وجہ یہ نہیں کہ اس نے مالا کو چھوڑا، وجہ یہی تھی کہ یہ جانتا تھا مالا میری محبت ہے۔ پھر بھی اس نے بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالا، لیکن اس نے مالا کو اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ مالا اس کے ساتھ سسک کے نہ رہنے، لیکن سالے کے زبان کھولنے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ میرا سینہ پھٹ رہا ہے ڈیڈ، اگر کسی نے نہیں رکھنا تو میں واقعی چلا جاؤں گا یہاں سے، کیونکہ واقعی یہ آپ کا گھر ہے۔ جان آپ کی منمانیاں چلے گی، آپ کی مرضی چلے گی، لیکن میں ساتھ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بھلے کسی کو بھی برا لگے اور وہ شخص مالا ہی کیوں نہ ہو۔ باقی جو میرا اکاڑ سکتا ہے اکاڑ لے کہہ کر وہ ساتھ کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ بے جان سے وجود کے ساتھ ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا۔ بھائی آپ نے سب سے لڑائی مول لی، میری وجہ سے تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو روز کا ہے ان لوگوں کا میرے ساتھ، کبھی کسی کے لیے کبھی کسی کے لیے۔ جان بولا اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تھینک یو بھائی، وہ بولا تو جہان نے لب دبائے۔ تھینک یو یار تم۔ وہ چپ ہو گیا۔ کیوں اتنے انسیکیور ہو رہے ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ساتھ نے سر ہلایا اور جہان اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ گیا۔ تم مجھے اپنی رپورٹ دو، ناشتہ بنواتا ہوں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے ہم، اور فریش ہو جاؤ کہہ کر وہ باہر نکلا۔ ایک فرد جیسے گہری سوچ میں اترا گیا تھا۔ اس نے سب کو اگنور کر کے مالا کو آواز لگائی۔ مالا وہ باہر آئی۔ مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ جی مالا نے بس اتنا ہی کہا اور نیچے آ گئی۔ ارزیل کو وہ اوپر اکیلے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ جہان کے پاس کال آ گئی تھی، وہ فون پر بات کرنے کے لیے چلا گیا۔ مالا نے ناشتہ تیار کیا۔ رحاب اور رینا دونوں ہی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے انداز میں غصہ بھرا تھا۔ اس نے صرف جہان کا ناشتہ تیار کیا جس میں 2 بوائل ایگ اور 1 کافی کا مگ تھا، اور تیار کر کے وہ باہر لائی، اور جہان بھی کال کاٹ کر کے اندر ہی آ رہا تھا۔ ان دونوں کی نگاہ ملی اور مالا نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جہان نے ناشتہ دیکھا اور پھر مالا کو دیکھا۔ تم نے ساتھ کے لیے ناشتہ نہیں بنایا؟ وہ پوچھنے لگا۔ سب سن رہے تھے۔ نئی زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو تڑپ کر جواب دیا، اور وہ بھی جہان عالم کو یہ کانفیڈنس دینے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ مالا جہان نے اسے پکارا۔ انداز میں سختی تھی۔ ناشتہ بنا کر مجھے دو۔ میں نہیں بناؤں گی، کسی اور سے بنوا لے کہہ کر وہ وہاں سے لی گئی، جبکہ جہان مٹیا بینچ گیا۔ رحاب بوٹی میں بنا دیتی ہوں وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ جہان نے وہ ٹرے وہی چھوڑی اور کمرے میں آ گیا، لیکن مالا وہاں نہیں تھی۔ وہ پلٹا اور کافی غصے سے مالا کے پورشن میں آیا تو وہ ارزیل کو فریش کر رہی تھی۔ اس نے جہان کو دیکھا لیکن کوئی رسپانس نہیں دیا۔ یہ کیا حرکتیں؟ تم یہاں کیوں آئی؟ جہان کے سوال پر اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جبکہ آپ کا بھائی چلا جائے آ جاؤ گی، اور ویسے بھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ آپ زبردستی مجھے اپنے کمرے میں لے گئے تھے، تو یہاں رہو یا وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زیادہ میرے سامنے سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں کیا لینا دینا ساتھ سے جو اس طرح بیہیو کر رہی ہو؟ ہاں وہ غور کر بولا۔ مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے جہان، اور اس بات پر میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، لیکن مجھے وہ انسان نہیں اس قابل لگتا ہے کہ میں اس کے لیے خدمت کروں، بھلے آپ کے کہنے پر بھی۔ یعنی تمہیں ماضی یاد آ رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ورنہ تم یہ نہ کرتی، تمہارے لیے بےزر ہوتا وہ ہم، اس لیے مجھے یہ برا لگتا ہے کیونکہ اس کے ہونے سے تم اب بھی کنیکشن۔ مالا نے سرخ نگاہیں اٹھائی۔ زندگی میں الزام باقی رہ گیا تھا، باقی سب تو لوگ مجھ پر تمغے لگا چکے تھے۔
آپ بھی لگا دیں، لیکن پتہ ہے کہ آپ لگائے گئے الزامات مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ وہ بولی۔ جہان کا سارا غصہ جگ گیا۔ بیٹھنے لگا۔ اس نے محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گیا۔ مالا بطارزیل کو سینے سے لگائے سلانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ جہان نے دروازہ بند کیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور مالا سمیت ارزیل کو بھی خود میں سمیٹ لیا۔ وہ بیمار ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ میرا تعلق نہیں ہے اس بات سے، آپ مجھے بار بار نہ کہیں۔ وہ اس سے دور ہوتی بولی۔ اچھا میں نہیں کہتا، رونا تو بند کرو۔ اس نے اس کے آنسو صاف کی۔ بھی آپ کو میرال نہیں پسند؟ میں نے تو نہیں کہا۔ آپ اس کو سوچتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا، جبکہ اس نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ پھر بھی جب بھی سزا دی آپ نے دی اسے۔ پھر اگر میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پسند، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی، تو اس کی ویلیو نہیں۔ مجھے ہمیشہ وہی کیوں کرنا پڑتا ہے جو سب کہتے ہیں؟ میں سارے گھر کے ملازمہ یوں جہان میں جانتی ہوں۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے، لیکن آپ بھی جھوٹے ہیں۔ مجھے کوئی ملازم ہے، ریلیکس۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بس یہ لگا کہ اگر ایسا رسپانس دو گی یعنی تم ماضی کو۔ میرا کوئی ماضی نہیں ہے، آپ ہی میرا سب کچھ ہیں۔ میرا خیال، میرا ماضی میں آپ کے سائے میں بیٹھ گئی۔ جان آپ کی مرضی ہے، مجھے تپتی دھوپ میں پھینکے یا ٹھنڈی چھاؤں میں، لیکن مجھ پر زبردستی نہ کرے۔ اور ارزیل صرف میرا بچہ ہے، آپ نہیں بھی قبول کریں گے تب بھی میرا ہی ہے۔ اوہو، جہان نے اسے خود میں زور سے بینچ لیا۔ جہان عالم، اتنی ناراضگی؟ اس نے جھک کر اس کے گال چومے۔ مالا نے آنسو صاف کر لیے۔ مگر اس سے دور نہ ہوئی ہوتی بھی کیوں؟ وہ اس کا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا اور ارزیل جو ان دونوں کا جھگڑا پڑ دیکھ رہا تھا وہ بھی سو گیا۔ مالا نے اسے ایک سائیڈ پر لٹا دیا۔ سوری، وہ نرمی سے بولا، مجھے نہیں قبول کرنی۔ وہ نخرہ دکھا رہی تھی، اسے خود بھی پتا تھا کہ وہ دکھا رہی ہے، لیکن یقین تھا وہ منا لے گا۔ زیادہ ہی فری نہیں ہو گئی ہو تم؟ وہ شرارت آنکھوں میں چھپاتا بولا۔ وہ تو اس نے اکڑ کر جواب دیا، جبکہ جہان نفی میں سر ہلا گیا۔ اتنا نخرہ؟ توبہ، میرا کیا بنے گا؟ میرا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ نخرہ آپ میں ہے، کسی دوسرے شخص میں نہیں، وہ سو کرتی بولی۔ جہان نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں پر پیار کیا، آہستگی سے، نرمی سے۔ سوری، میں غلط تھا۔ جہان عالم اپنی غلطی مان رہا تھا۔ آدھی جیت تو مالا کی ہو گئی، لیکن میں پھر بھی بس یہ سجیشن کروں گا کہ تم نارمل رہو، لیکن یہ سجیشن ہے، باقی تمہارا جیسا دل کرتا ہے ویسا رہ سکتی ہو، مجھے وہاں نہیں آنا۔ وہ بولی تو جہان نے سر ہلا دیا۔ اوکے، ملازم آپ کے دربار پر خود آ جائے گا مرشد صاحب، وہ بولا تو مالا کے لبوں پر ہنسی بکھیر گئی۔ ٹھیک ہے، روز کچھ لائیں گے تو انٹری ہوگی آپ کی مرشد سائیں، حکم کرے، کیا شے درکار ہے؟ وہ اس کی کمر میں بازو ایک دم حائل کر کے اسے خود سے نزدیک کر گیا۔ کپڑے وہ سرخ سی ہوتی بولی اور وہ اس کے گالوں پر اپنے ہونٹوں کا جادو بکھیرنے لگا۔ آپ آہستگی سے، وہ اس کے کان کے قریب بولی۔ جہان نے اس کی گردن پر جا بجا اپنی محبت کی مہریں لگا دی۔ بڑا مہنگا ہے مرشد، تو وہ بولا اور اسے لب وا کرتے جارحانہ لمس دینے لگا۔ مالا سپٹا سی گئی اور اس کی شرٹ کو شانوں سے تھام لیا۔ نہیں، میں سستے سے لے لوں گی کپڑے، وہ بولی تو جہان کو ہنسی آ گئی۔ اس کے دل کے مقام پر ہی کاٹ لیا۔ تم نے مجھے مانگا ہے مالا؟ جہان عالم، سستی شے نہیں مانگی تم نے۔ اس مہنگائی کے دور میں تم نے مجھ پر تو ظلم کر دیا نا۔ اف، جہان کی اتنی تعریف کرتے ہیں آپ اپنی۔ وہ اس کے تکیے پر لیٹا اس کی صورت تکنے لگا۔ حق تو تمہارا بنتا ہے، مجھے تعریف کرنی ہی نہیں آتی، وہ کچھ شرما کر بولی۔ اچھا، رات کو سمجھاؤں گا کیسے کرتے ہیں تعریف، ابھی مجھے جانا ہے۔ لڑکی اتنی خطرناک ہو پلوں سے باندھ لیتی ہو۔ جہان عالم کاٹ کا آلو بن گیا۔ واہ، اس نے اڑتے ہوئے اپنی بال سنوارے اور بولتا بولتا مالا کو دیکھنے لگا جو ویسے ہی لیٹی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے آیا، اس کے چہرے کی سمت جھکا، اگر ویسے دیکھو گی تو تمہاری کمر توڑ دوں گا، یاد رکھنا، وہ گہرے لہجے میں کہتا بولا۔ مالا جلدی سے آنکھیں بند کر گئی۔ جہان ہنسا۔ ریسٹ کرو، وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ وہ مسکرا دی۔
دوستوں امید ہے آپ سب کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔